پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ عمران خان نے بطور پارٹی سربراہ جو بیان حلفی دیا وہ جھوٹا ہے۔ نواز شریف جو ہے ان کے بارے میں تھا یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ صادق اور امین نہیں ہیں، اس وقت سپریم کورٹ نے کہا اور وہ نااہل ہوئے۔ جو صادق اور امین نہیں ہے وہ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے اہل نہیں ہو سکتا، جس کی مثال جہانگیر ترین بھی ہے اور نواز شریف بھی ہے۔ سیدھا سا 2 کا کیس ہے۔ تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت یہ تمام فنڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عطیہ جلال۔ جی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے پی ٹی آئی کا فیصلہ آ گیا ہے فورن فنڈنگ کیس کا، تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ملک شکیل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم، ٹھیک ٹھاک۔ جی سر، بتائیے گا جو فیصلہ آیا ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عطیہ، یہ جو فیصلہ ہے یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ ایسے ہی ہے۔ بیسیکلی یہ فارم فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ والا معاملہ ہے۔ پی ٹی اے والے جو ہیں وہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی یہ تو ممنوعہ فنڈنگ ہے، فارم فنڈنگ ہے ہی نہیں، تو ان کو عقل کے وہ اب کیا میں کہوں، دانشوری کہہ دیتا ہوں کہ بندہ ان سے پوچھے کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو فارم لوگ ہیں جو کمپنیز ہیں ان سے فنڈ لیا ہے، جی جی، اور یہ ممنوعہ بھی ہے۔ ممنوعہ کا مطلب ہے کہ آپ چیز نہیں لے سکتے، آپ لے رہے ہیں، آپ جرم کر رہے ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کے بہت دور اثرات مرتب ہوں گے، چونکہ پی ٹی اے کی جو سیاست ہے اس کا یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس فیصلے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیکل ہیں۔ کرٹیکل سے مراد یہ ہے کہ ان پہ جو فردر کارروائی ہوگی وہ بہت سخت ہوگی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہے وہ جی صادق اور امین نہ ہو تو پھر نااہل ہوتے ہیں، یعنی کہ نواز شریف جو ہے ان کے بارے میں تھا یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ صادق اور امین نہیں ہیں، اس وقت سپریم کورٹ نے کہا اور وہ نااہل ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا نا، یہ بیسیکلی کچھ سفارشات ہیں جو انہوں نے وفاقی حکومت کو بھیجی ہیں، وفاقی حکومت قانون کے مطابق آگے کارروائی بڑھائے گی۔ اب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ عمران خان نے بطور پارٹی سربراہ جو بیان حلفی دیا وہ جھوٹا ہے، تو اٹس مین کہ جب جھوٹا ہے تو پھر جھوٹا شخص جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا، اور جو صادق اور امین نہیں ہے وہ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے اہل نہیں ہو سکتا، جس کی مثال جہانگیر ترین بھی ہے اور نواز شریف بھی ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے ایک طرح سے وفاقی حکومت کے کورٹ میں چلا گیا، اب وہ جب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں پہ لے کے جانا ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ جو ہے، اپنی سفارشات جو ہیں وہ وفاقی حکومت کو دی اور ان کو بتا دیا کہ جناب انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ بھی لی ہے، انہوں نے غیر ملکی جو کمپنیاں جو افراد ہیں ان سے فنڈز بھی لیے ہیں، انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس بھی رکھے ہیں، اور وہ فنڈز جو ہے جو ان میں پیسہ آیا وہ ان کے جو پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں ان کے مصرف میں رہا، انہوں نے اس کو یوز کیا، تو یہ جھوٹے بھی ثابت ہوئے ہیں۔ اب وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اس معاملے کو عدالت میں لے کے جائے گی، وہاں پہ ریفرنس دائر کرے گی جس میں ان کی پارٹی کو بین بھی کیا جا سکتا ہے، ان پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آرٹیکل 62-63 کی کارروائی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں نئی کارروائی بھی اب شروع ہوگی، چونکہ انہوں نے جو شو کاز دیا ہے نا، اب شو کاز کا مقصد ہے کہ اب اس پہ کارروائی ہوگی کہ چونکہ آپ نے یہ غلط کام کیا، آپ نے یہ جرم کیا، آپ نے یہ جو جرم ہے یہ آپ سے سرزد ہوا اور آپ نے جھوٹ بھی بولا، تو اب کیوں نہ آپ کے جو آپ کی فنڈنگ ہے اس کو ضبط کر دیا جائے۔ قانون یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے جو پی ٹی آئی نے قبول کی اور جس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام نے بھگتا، وہ پیسہ سر ہمیں نظر نہیں آیا، وہ 126 دن جو دھرنا دیتے رہے وہ یہ پیسہ وہاں پہ لگا، جو پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ لاک ڈاؤن کرتے رہے، جو کہتے رہے جلسوں میں مارو مر جاؤ جلاؤ گراؤ، تو وہ پیسہ وہاں پہ لگا، تو وہ ظاہر ہے وہ کوئی ایجنڈے کے تحت ہی آیا ہوگا نا، اب وہ پیسہ جو ہے وہ ضبط کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کے خلاف مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے نا یہ کافی ایک سخت فیصلہ ہوگا، اسی لیے تو عمران خان صاحب اب سارے جڑ کے بیٹھے ہیں۔ جو فیصلہ آیا مجھے بتائیے گا بطور سیاسی پارٹی کون سی قیمت ادا کرنی ہوگی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں اس کی بڑی سخت قیمت ہو سکتی ہے نا۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ فنڈ ضبط کر سکتا ہے، دیکھیں ایسا نہیں ہے، جو سفارشات بھیجی گئی ہیں اب اس پہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اب وفاقی حکومت نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب وفاقی حکومت اب وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا کوئی مامے چاچے دے ہے نہیں انہاں دے کہ ان کی بات ہی مانیں گے، تو اب وہ ڈیفینیٹلی وہ سیاسی فیصلہ کریں گے۔ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ آج سر جوڑ کے بیٹھیں گی، اور وہ کیوں کر جن کو ریلیف دیں گے جی، مطلب اب ان کے پاس ایک سفارشات آئی ہیں، وہ ریفرنس فائل اس پہ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کریں گے نا۔ میرا خیال ہے کہ وہ وفاقی حکومت کرے گی، اور جس طرح سے ایک ماحول گرم کر کے رکھا تھا پی ٹی آئی نے،
آج آپ کے علم میں ہوگا کہ آج پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو مختلف ٹی وی چینلز پہ اور مختلف ٹویٹس میں کہہ رہے ہیں جی جو ملک کا ماحول ہے، سیاسی ماحول، اس کو کول ڈاؤن کریں. تو کول ڈاؤن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اب تو کول ڈاؤن ایسی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جی مٹی پاؤ، مطلب چودھری شجاعت صاحب والی وہ جو ہے نا وہ ایک وہ ان کی وہ ٹرمینالوجی ہے کہ وہ ہر چیز میں وہ کہتے ہیں کوئی بھی مٹی پاؤ جی، تو وہ چاہتے ہیں مٹی پاؤ. تو مینوں نہیں لگتا کہ اتنے مٹی پہ. سر آپ کیا دیکھتے ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ ایسا کیا درمیانی راستہ اختیار کرے گی جس سے ملکی حالات جو ہیں خراب نہ ہوں؟ دیکھیں وفاقی حکومت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس پہ ان کو کوئی درمیانی راستہ لینا چاہیے. یہ سیدھا سا 2 اور 2 4 کا کیس ہے. اگر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ چوری کرتی پکڑی گئی ہے تو اب ان کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں جانا چاہیے. اب عدالت میں جب یہ معاملہ جائے گا تو اس پر میرا خیال ہے کہ اس پر لارجر بینچ بنے گا یا فل کورٹ بنے گا. پھر وہاں پر بھی ایک معاملہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ چونکہ یہ پی ٹی آئی سے متعلقہ کیس ہیں تو اس پہ ماضی میں یہ روایت رہی ہے اور ایک فیصلہ بھی ہے عدالتوں کا کہ بعض جج صاحبان جو ہیں ان پر یہ قدغن لگا دی گئی کہ جی آپ یہ پی ٹی آئی کے کیس نہیں سنیں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ چلے گا تو پھر دوسری طرف سے بھی آئے گا جی بعض اور بھی ججز ہوں گے جن کے نام لیے جائیں گے جی پھر یہ بھی نہ کیس سنیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ ایک بڑا بینچ جو ہے وہ بنتا دکھائی دے رہا ہے اور معاملہ وہیں پہ جائے گا. جی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی سارے جو فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے ہیں اکٹھے سنے جائیں. یہ کیا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی جرم میں پکڑا جائے، ایک بندہ ہے وہ فراڈ کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس کے بعد وہ گرفتار ہوا ہے اور وہ جناب عبوری ضمانت لے اور گھر چلا جائے. اب عبوری ضمانت لینے کے بعد وہ جج صاحب کو کہے کہ جناب جج صاحب آپ نے تب تک میرے کیس کا فیصلہ نہیں کرنا جب تک باقی فراڈیوں کا فیصلہ نہ کریں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. آپ کا کیس پہلے سے چل رہا تھا، اس پہ اسکروٹنی کمیٹی پہلے بنی تھی، اس پہ کام پہلے سے شروع ہوا تھا، 7 سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں، وہ چلتا رہا تھا نا. اب اس پہ یہ تو نہیں آپ کے کیس کا فیصلہ محفوظ ہوئے بھی جو ہے وہ کئی ماہ گزر گئے اور آپ اس کے بعد جو ہے اب بھی آپ کہیں کہ جی نہیں جی آپ ہمارا فیصلہ نہ کریں. تو باقی کا بھی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے یا جے یو آئی ہے، جو جتنی یہ پارٹیز ہیں اگر ان کے یہ کیسز ہیں ان پر بھی اسکروٹنی کمیٹی بن چکی ہیں، ان کی رپورٹس آنی چاہیے، ان پر بھی جو فیصلہ ہونا چاہیے. اب کم از کم دیکھیں نا ایک مثال قائم ہو گئی، ایک چیز سامنے آ گئی کہ اگر یہ پیرامیٹرز ہیں آپ نے ان سے باہر گئے تو پھر آپ کا ممنوعہ فنڈنگ ہے، آپ نے فارن فنڈنگ لی ہے، آپ نے جرم کیا ہے تو باقی نے بغیر لیا ہوگا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن ان کی چونکہ ثابت ہو چکی ہے، فیصلہ آ چکا ہے، تو اب میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو جو ہے نا وہ آگے قدم بڑھانا چاہیے اور حوصلے سے کام لینا چاہیے. اور وہ جو مصلحت پسندی ہے نا جس طرح سے شہباز شریف صاحب معاملات کو چلا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرح سے معاملہ ڈیل نہیں ہونا چاہیے اور مجھے نہیں لگ رہا اب ڈیل ہوگا، چونکہ اس پہ فضل الرحمان اور باقی لوگ جو ہیں وہ بڑا واضح موقف دے چکے ہیں کہ ہم نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ جو اس میں ملوث ہے سب کے خلاف کارروائی ہو. اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں، چونکہ وہ جو نقطہ دے دیا نا الیکشن کمیشن نے وہ صادق اور امین والا، پہلے ان کو عدالت نے صادق اور امین قرار دیا تھا اور آج انہوں نے کہہ دیا جی انہوں نے جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹے کا مطلب ہے کہ صادق اور امین نہیں ہے. اور اسی طرح کے بیان حلفی پہ نواز شریف جو ہے وزارت عظمیٰ سے گئے تھے اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ سیاست سے ان کنارہ کش ہوئے تھے. تو اب خان صاحب کا جو جمعرات کو احتجاج کی کال دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ پی ٹی آئی دیکھیں جی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. باقی احتجاج کرنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. اور یہ جو ان کا بیانیہ ہے انہوں نے جیسے ان کو حکومت سے وہ گئے تو اس وقت وہ بیانیہ لے کے آئے کہ جی یہ سازش ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ انڈر ہینڈ ڈیلوں کی بات بھی چلتی رہی. تو ان کا بیانیہ جو ہے وہ بکتا بھی ہے اور بیچیں گے اس کو بھی. وہ اپنا بیانیہ بیچیں گے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنا کام کرے گی، عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کام کریں گی اور یہ معاملہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. چونکہ سب نے کرنا تو ہے نا سیاست. تو اب اپنے خان صاحب نے سیاست تو کرنی ہے نا، اپنے ورکرز کو کہیں نہ کہیں انگیج رکھیں گے تو ایکٹیو رہیں گے. تو اب ان سب کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کس حد تک ایکشن لیا جائے گا ان سب کے اوپر؟ یہ تو اب عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی، لیکن یہ جو نظر آ رہا ہے اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک تو الیکشن کمیشن نے جو کارروائی شروع کی ہے شو کاز کے بعد، اس میں یہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے یہ جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری ضبط کی جا سکتی ہے، وہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی عدالت میں جو ریفرنس دائر کیا جائے گا وہ ایک تو بیان حلفی پہ ہوگا جس میں ان کی وہ ڈیمانڈ کی جائے گی جن کو ڈسکوالیفائی کیا جائے بطور چیئرمین. اور پارٹی جو ہے تحریک انصاف پر بین کے حوالے سے بھی یہ جو ہے وہ ایک ریفرنس میں یہ بات کی جا سکتی ہے، چونکہ تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت یہ تمام فنڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی رہی ہے. تو اس جماعت کے مستقبل کے حوالے سے عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، چونکہ اس میں 3 مختلف چیزیں آ گئی ہیں.
دیکھیں ایک تو فنڈ کا معاملہ ہے جس کو اب ٹیک اپ کرے گا الیکشن کمیشن، ایک عمران خان صاحب کی ذات پہ ہے بطور پارٹی چیئرمین، جس میں ان کو جھوٹا قرار دے دیا گیا، ان کے بیان حلفی کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے جی ان کا بیان حلفی جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو اس پر ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 62-63 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، 63(1)(f) جو ہے اس کے تحت جو پہلے کارروائی ہوئی ہے اسی طرح سے ہو سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کی بطور سیاسی جماعت جو ہے اس معاملے پر بھی جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اگلے چند روز میں کلیئر ہوں گے جب اس پر ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا جائے گا، اور اہم فیصلے جو ہیں وہ آج اور کل 2 دن میں ہونے جا رہے ہیں، چونکہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ چونکہ اتحادی حکومت ہے تو تمام فیصلے جو ہیں وہ تمام کے جو بڑے ہیں وہ بیٹھیں گے اور اس میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔